أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. اور ہم نے سایہ کیا تم پر الغمامہ ابر کا، بادلوں کا، میدان تیہ میں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تم کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ کیا گیا. تفسیر. دونوں قصے وادی تیہ میں واقع ہوئے. وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا اصلی وطن ملک شام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت میں مصر آئے تھے اور یہاں ہی رہ پڑے، اور ملک شام میں عمالقہ نامی قوم کا تسلط ہو گیا. فرعون جب غرق ہو گیا اور یہ لوگ مطمئن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ سے جہاد کرو اور اپنی اصلی جگہ کو ان کے قبضے سے چھڑا لو. بنی اسرائیل اس ارادے پر مصر سے چلے اور ان کی حدود میں پہنچ کر جب عمالقہ کے زور اور قوت کا حال معلوم ہوا تو ہمت ہار بیٹھے اور جہاد سے صاف انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس انکار کی یہ سزا دی کہ 40 برس تک ایک میدان میں سرگرداں اور پریشان پھرتے رہے. گھر پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا. یہ میدان کچھ بہت بڑا رقبہ نہ تھا، بلکہ مصر اور شام کے درمیان 5-6 کوس یعنی تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح کو دیکھتے کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں. اسی طرح 40 سال سرگرداں اور پریشان اس میدان میں پھرتے رہے. اسی لیے اس میدان کو وادی تیہ کہا جاتا ہے. تیہ کے معنی ہے سرگردانی اور پریشانی کی. یہ وادی تیہ ایک کھلا میدان تھا. نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت جس کے نیچے دھوپ اور سردی اور گرمی سے بچا جا سکے، اور نہ یہاں کوئی کھانے پینے کا سامان تھا، نہ پہننے کے لیے لباس. مگر اللہ تعالی نے معجزے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسی میدان میں ان کی تمام ضروریات کا انتظام فرما دیا. بنی اسرائیل نے دھوپ کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سفید رقیق ابر کا سایہ کر دیا، اور بھوک کا تقاضا ہوا تو من اور سلوہ نازل فرما دیا. بعض درختوں پر ترنجبین جو ایک شیرین چیز ہے باکثرت پیدا کرتی. یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہا گیا. اور بٹیریں ان کے پاس جمع ہو جاتی، ان سے بھاگتی نہ تھی. یہ ان کو پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہا گیا ہے. یہ لوگ دونوں لطیف چیزوں سے پیٹ بھر لیتے، چونکہ ترنجبین کی کثرت معمول سے زیادہ تھی اور بٹیروں کا وحشت نہ کرنا یہ بھی معمول کے خلاف ہے. لہذا اس حیثیت سے دونوں چیزیں خزانہ غیب سے قرار دی گئی. ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم دیا گیا. اس پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے، جیسا کہ دوسری آیات قرآنی میں مذکور ہے. ان لوگوں نے رات کے اندھیری کا شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک روشنی عمودی شکل میں ان کے محلے کے درمیان قائم فرما دی. کپڑے میلے ہوئے اور پھٹنے لگے اور لباس کی ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بطور اعجاز یہ صورت کر دی کہ ان کے کپڑے نہ میلے ہوں نہ پھٹے، اور بچوں کے بدن پر جو کپڑے ہیں ان کے بدن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسی مقدار سے بڑھتے رہے. تفسیر قرطبی. اور ان لوگوں کو یہ بھی حکم ہوا تھا کہ باقدر خرچ لے لیا کریں.
آئندہ کے لیے جمع کر کے نہ رکھیں۔ مگر ان لوگوں نے حرص کے مارے، لالچ کے مارے اس میں بھی خلاف کیا تو رکھا ہوا گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کے رزق پر، اس کے دیے ہوئے انعام پر، اس کے دیے ہوئے جو مال و دولت ہے، جو یہ نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔